رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ آلیان اندر داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر بیٹھی زہرا پر گئیں۔ وہ اب بھی اسی دلہن کے جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں عجیب سا تناؤ تھا۔ آلیان کے لبوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اسے کرسی کی پشت پر پھینکا اور دھیمے قدم اٹھاتا ہوا زہرا کی طرف بڑھا۔ تو میری دلہن میرا انتظار کر رہی ہے، اس نے پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے زہرا کے بالکل قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ٹھہر جاؤ۔ زہرا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور نگاہیں اٹھا کر اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ پہلے میرا حق میں جو تم نے میرے نام پر طے کیا تھا۔ آلیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حق مہر؟ بالکل۔ آلیان اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک بھاری سا سائڈ بیگ نکالا اور اسے بیڈ پر الٹ دیا۔ نوٹوں کی موٹی گڈیاں کڑکڑائے ہوئے بیڈ پر بکھر گئے۔ زہرا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اتنی بڑی رقم؟ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارا حق مہر دے چکا تھا میں۔ کیا واقعی میں اتنی رقم میں بچ گئی تھی؟ یا اس شخص نے مجھے خریدنے کے لیے اپنے حرام کے مال کا ایک بڑا حصہ رادھا بھائی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا؟ زہرا نے دل ہی دل میں تلخی سے سوچا۔ ٹھیک ہی تو ہے، حرام کی کمائی آخر یوں ہی حرام کے کاموں میں بہائی جاتی ہے۔ زہر نے اپنے آنسوؤں کو اندر اتار کر چہرے پر نفرت کی ایک سرد لہر سر پرت جمائی اور بیڈ پر بکھری تمام گڈیوں کو سمیٹ کر آلیان کے سامنے بیڈ پر پٹک دیا۔ یہ لو، اپنے پیسے واپس سنبھالو، اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ تم نے جو قیمت رادھا بھائی کی میری خرید کی دی تھی وہ میں تمہیں واپس کر رہی ہوں۔ آج کے بعد تم سے آزاد ہوں۔ آج کے بعد میں تمہاری کوئی زرد خرید غلام نہیں۔ آلیان پہلے تو لمحے بھر کے لیے سکتے میں آیا، پھر کمرہ اس کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ وہ ہنستے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ واہ زہرا بی بی، واہ کیا زبردست ڈرامہ ہے، اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ غلام نہیں ہو، ٹھیک ہے، چلو تمہاری بات مان لی، آج سے تم میری غلام نہیں لیکن بیوی تو ہو نا۔ اس نے جھک کر زہرا کے چہرے کے قریب آ کر اپنی آنکھوں میں چمک لیے کہا، اور نکاح کی کاغذات پر جو تم نے دستخط ثبت کیے وہ ان نوٹوں کی گڈیوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ پیسے واپس کر کے تم خرید کی قید سے تو نکل سکتی ہو زہرا، لیکن میرے نکاح کی قید سے تم مرتے دم تک نہیں نکل سکتی۔ نکاح؟ زہرا نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ کس نکاح کی بات کرے والی؟ وہ نکاح جو تم نے جبراً دھوکے سے کیا تھا۔ تم جیسے گھٹیا اور بے حس انسان کے ساتھ نکاح محض ایک سستے کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے خود کو میرا شوہر نے ایک بزدل انسان ثابت کیا ہے۔ آلیان کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہوا، مگر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر طنز ابھرا۔ بزدل؟ اگر میں بزدل ہوں زہرا تو تم کیا ہو؟ ایک ایسی لڑکی جو اپنے باپ کی عزت، اپنے گھر کے وقار کو پاؤں تلے رون کر ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ نکلی۔ تم جس پاکیزگی کا ڈھونگ رچا رہی ہو نا، اس کی حقیقت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی جب اپنے گھر کی حدود توڑتی ہے تو پھر وہ کوٹھے پر بکے یا کسی کے بستر کی زینت بنے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ میں نے تو پھر بھی تمہیں اپنے نام کا سہارا دیا ہے، ورنہ تم جیسی کردار کی لڑکیوں کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ زہرا کی وجود پہ جیسے آگ لگ گئی، اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ میری غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے آلیان، لیکن تم جو اپنے آپ کو بہت بڑا مرد، بہت بڑا نواب سمجھتے ہو، ذرا آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھو۔ تم ایک ایسے انسان ہو جو ایک بے بس، مجبور اور حالات کی ستائی ہوئی عورت پر اپنا روب جھاڑ کر خود کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ تم نے میری عزت پر سودا کیا اور اب تم اپنی بہن کی قربانی کے پیچھے چھپ کر اپنی ہر درندگی کو جائز قرار دینا چاہتے ہو۔ تم اندر سے اتنے کھوکھلے اور حقیر ہو کے مجھے تم پر غصہ نہیں، صرف ترس آتا ہے۔ زہرا! آلیان جب سے غرایا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زہرا کے الفاظ تیر کی طرح اس کی انا پر لگے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور زہرا کے گھرانے گھورنے لگا۔ زہرا نے بھی اپنی آنکھوں میں ذرا برابر خوف لائے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کی، خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ ترس کھاؤ اپنے آپ پر زہرا، میں نے بھی تم پر ترس ہی کھایا ہے۔ خیر، حق مہر میں نے ادا کر دیا، پر سچ تو یہ کہ میں خود کو تمہارے قریب آنے پر آمادہ نہیں کر پایا۔ عجیب سی گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ ایک غیر محرم کے لیے سب برباد کرنے والی لڑکی میرا معیار نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ملازمہ ضرور ہو سکتی ہے، یہ کہتی ہے
یہ کہتے ہی وہ مڑا، بھاری قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج کافی دیر تک کمرے میں سنائی دیتی رہی۔ زہرا نے لمبی سانس لی اور بند دروازے کو تکتے ہوئے بیڈ پر ڈہ گئی۔ درختہ کو اس چھوٹے سے گھر میں آئے 15 دن بیت چکے تھے۔ ان 15 دنوں میں اس نے خود کو گھر کے کام کاج میں پوری طرح مصروف کر لیا تھا۔ برتن دھونے سے لے کر صفائی ستھرائی اور پھپھو کے ساتھ کچن سنبھالنے تک وہ ہر کام خاموشی سے نمٹا دیتی۔ پھپھو کا شفقت بھرا رویہ اور میٹھی باتیں اسے روز بروز اپنے ذہن میں جکڑ رہی تھیں، اور درختہ اب ان کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید زندگی کے اس کٹھن موڑ پر اللہ نے پھپھو کو اس کے لیے سایہ دار درخت بنا کر بھیج دیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ درختہ صحن میں سکھائے ہوئے کپڑے طے کر کے میز پر رکھ رہی تھی اور پھپھو برآمدے میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ امی! بھاری اور اونچی آواز صحن میں گونجی۔ ایک اجنبی اور غیر مرد کو یوں بلا جھجک گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر درختہ کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹا، گھونگھٹ درست کیا اور سر جھکائے تیز قدم اٹھاتی فوراً اپنے کمرے کی طرف نکل گئی اور دروازہ بھیڑ دیا۔ احمد جو سفری تھکن سے چہرے پر بیزاری لیے اندر آیا تھا، درختہ کے اچانک اور تیزی سے بھاگنے کی ادا پر چونک کر وہیں رک گیا۔ اس نے دروازے کے بند پٹ کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف گھوما۔ یہ کیا حرکت تھی امی؟ اور یوں مجھے دیکھ کر ایسے کیوں بھاگی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ اس کو کیا ہوا ہے؟ احمد نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو نے ہاتھ میں تھامی چھڑی سائڈ پر رکھی۔ وہ درختہ ہے امر، وہ بھاگی نہیں ہے، وہ پردہ کرتی ہے۔ غیر مردوں کے سامنے یہ بغیر پردے کے نہیں آتی۔ پردہ کرتی ہے؟ احمد نے برا سا منہ بنایا اور ناگواری سے اپنا بھلائی ہونٹ چبایا۔ حد ہے یار، اس دور میں بھی اتنی دقیانوسی سوچ۔ اپنے ہی گھر میں بندہ آ رہا ہے اور یہ یوں ڈرامے کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ تو چپ کر احمد، پھپھو نے اسے گھور کر دبی آواز میں ڈانٹا۔ ابھی اس کے سامنے یہ اپنی روشن خیالی مت جھاڑنا، جیسی بھی ہے شریف اور باحیا لڑکی ہے، وقت آنے پر سب سیدھا ہو جائے گا۔ احمد نے ایک بار پھر درختہ کے بند کمرے کی طرف اور دروازے کو ناگواری اور طنز بھری نظروں سے دیکھا، گھٹی ہوئی سانس خارج کی اور بڑبڑاتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی بیڈ پر ڈھہ سا گیا، اس کی ماں بھی اس کے پیچھے چھپے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے غصے سے اس پر برس پڑی۔ تم دماغ سے پیدل ہو گئے ہو کیا احمد؟ پھپھو نے دبے لفظوں میں مگر انتہائی سخت لہجے میں اسے گھورا۔ میں نے تم سے صاف کہا تھا کہ 1 مہینہ وہیں رکو، تم بغیر بتائے یوں اچانک منہ اٹھا کر واپس کیوں آ گئے؟ وہاں تم کما رہے تھے، یہاں آ کر بیٹھ گئے تو خرچہ کون سنبھالے گا؟ احمد نے اسے چھو کر سر تکیے پر پٹکا اور جھنجھلا کر بیٹھ گیا۔ بس امی، بہت ہو گئی اس مزدوری۔ اس نے چہرے پر حد درجہ بیزاری لاتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ بیوہ مزید ایک دن میں گدھا مزدوری نہیں کر سکتا۔ 14 گھنٹے گرمی میں گھٹنا کتوں کی طرح کام کرنا، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ میں کوئی مزدور نہیں ہوں جو اپنی پوری جوانی وہاں گلانے کے لیے رہوں۔ تو پھر یہاں آ کر کیا تیر مارو گے؟ ماں نے ہاتھ نچا کر طنز کیا۔ تیر کیوں نہیں ماروں گا؟ احمد نے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیا، پھر اس کا لہجہ دھیما اور متجسس ہو گیا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں درختہ سے بات کیا آپ نے؟ جو پلان بنایا تھا آپ کا کیا بنا؟ ماں نے سن کر نفی میں سر ہلایا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ کہا تو تھا تم سے کہ 1 مہینہ لگے گا، وہ ابھی اپنے باپ کے غم سے نکلی ہے، اوپر سے گھر شفٹ ہونے کا صدمہ۔ میں نے ابھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا؟ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں، میں 1 مہینہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اتنے دن میں یہاں بیکار بیٹھ کر کیا کروں گا؟ مجھے جلد از جلد اپنا کام شروع کرنا ہے۔ آپ اسی ہفتے اس سے بات کریں۔ احمد، دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ پھپھو نے اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اگر میں نے ابھی اس کے سامنے شادی اور گھر بیچنے کی بات چھیڑ دی تو وہ بدک جائے گی۔ وہ بلا کی بزدل اور شکی بھی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ ہم اس کے گھر پر نظر جمائے بیٹھے ہیں تو وہ سیدھی پولیس یا اپنے کسی ننیال رشتہ دار کے پاس چلی جائے گی۔ معاملے کی نظر سمجھو۔ مجھے کچھ نہیں سننا امی۔ احمد نے ضدی انداز میں گردن اکڑائی۔ اسی ہفتے بات کریں گی آپ۔ اس سے کہیں کہ احمد واپس آ گیا ہے، تنہا لڑکی کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، معاشرہ باتیں بنائے گا، اس لیے نکاح کرو اور قصہ ختم کرو۔ جب نکاح ہو جائے گا تو گھر بیچنا کون سا مشکل کام ہے، بس بات ختم، اسی ہفتے کام ہونا چاہیے۔ اس کی ماں کی تیوری پل بھر پڑ گئے۔ وہ اپنے نااہل اور جلد باز بیٹے کو غصے اور بے بسی سے گھور کر رہ گئی، جبکہ احمد بے پرواہی سے واپس بیڈ پر لیٹ کر چھت کو تکنے لگا، جیسے اپنے ذہن میں اچھلتے 80 لاکھ کے خوابوں کی تعبیر دیکھ رہا ہو۔
صبح کا وقت تھا، ابھی سورج کی ہلکی سی کرنیں ہی صحن میں پھیلی تھی۔ احمد آنکھیں ملتا ہوا آدھی آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ درختہ برقع اوڑھے چہرے پر نقاب درست کرتی ہوئی مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارے سنو! احمد نے حیرت اور رعب سے اسے ٹوکا۔ اتنی صبح صبح برقع پہن کر کہاں جا رہی ہو؟ درختہ کے قدم لمحے بھر کر رکے، لیکن اس نے نہ تو مڑ کر احمد کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کے سوال کا کوئی جواب دیا۔ اس نے خاموشی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ احمد کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ ایک تو صبح صبح اسے نظر انداز کیا گیا تھا، اور دوسرا اس لڑکی کی یہ جرأت کہ اس کے سامنے سے یوں نکل جائے۔ وہ پیر پٹاختا ہوا برآمدے میں آئی، اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ امی، کیا بدتمیزی ہے؟ احمد ان پر زور سے برسا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی صبح صبح کہاں جا رہی ہو، اور وہ مجھے لفٹ کروائے بغیر منہ اٹھا کر چلی گئی۔ میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے، ہمارا ہی کھا رہی ہے، اور مجھے اتنی اکڑ دکھا رہی ہے۔ ماں نے ہاتھ میں تھامی چائے کی پیالی سائڈ پر رکھی اور اسے گھور کر سمجھانے والے انداز میں بولی، آواز نیچے رکھو احمد، اور اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی آوارہ گردی کرنے نہیں گئی، قریبی مدرسے میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد سے یہی کام کر رہی ہے، مدرسے میں پڑھانے جاتی ہے۔ احمد نے شدید ناگواری سے برا سا منہ بنایا۔ بند کروائیں اس کا یہ باہر جانا۔ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میری ہونے والی بیوی کیوں صبح صبح باہر منہ اٹھائے پھرے۔ ویسے بھی اس کی بہن کے کارنامے کون سے ڈھکے چھپے ہیں؟ جب بہن کے لچھن ایسے تھے تو اس کو بھی تھوڑا تمیز میں رہنا چاہیے، نہ کہ یہ نوابزادی بن کر گھومے۔ احمد، تم ذرا اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو۔ ماں نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ ابھی وہ تمہاری بیوی بنی نہیں کہ تم اس پر اپنی مرضی سے مسلط کرو۔ ابھی خاموشی سے بیٹھو، وقت آنے دو، سب بند کروا دیں گے۔ احمد نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے دل میں درختہ کی خود اعتمادی پردے کو توڑنے کی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ احمد نے جان بوجھ کر گھر میں ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ درختہ کے لیے اپنے ہی کمرے سے باہر نکلنا عذاب بن چکا تھا۔ وہ جب بھی صحن یا برآمدے میں آتی، احمد کسی نہ کسی بہانے سے وہیں گھومتا نظر آتا۔ کبھی بلا وجہ چہل قدمی کرنے لگتا تو کبھی کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ درختہ کو شدید حبس اور گرمی میں بھی مسلسل برقعے اور نقاب کی لپیٹ میں رہنا پڑتا، جس سے اسے شدید دشواری ہو رہی تھی۔ ایک دوپہر درختہ اپنے کمرے میں سکون سے بیڈ پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ اچانک بغیر کسی آہٹ یا دستک کے احمد سیدھا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ غیر مرد کو یوں اچانک اپنے پرسنل سپیس میں دیکھ کر درختہ تڑپ اٹھی۔ اس نے سراسیمگی میں فوراً چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہا، لیکن اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آنکھوں میں غصے کے شعلے لپکنے لگے۔ آپ کی ہمت کیسی بغیر دستک دیے کمرے میں گھسنے کی؟ درختہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، لیکن لہجے میں بلاکت، تمکنت اور رعب تھا۔ کیا آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ احمد جو اپنی دھوس جمانے آیا تھا، اس کے اس تند و تیز لہجے پر لمحے بھر کو چونکا، پھر اس کی انح کو شدید ٹھوکر لگی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ او میڈم، ذرا اپنی زبان کو لگام دو۔ احمد نے آگے بڑھ کر رعب جھاڑنے والے انداز میں کہا، اتنا ہائی فائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرسٹ کزن ہیں، سمجھی تم؟ کوئی غیر نہیں ہے جو تم یوں پردے کے ڈرامے کر رہی ہو اور مجھے تمیز سکھا رہی ہو۔ کزنس میں کیسا پردہ؟ درختہ نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کا قدم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے اپنی سرد اور با اعتماد نظریں احمد کے چہرے پر جما دی۔ شریعت اور اسلام کزن کو نامحرمی مانتا ہے۔ درختہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، قرآن نے جن رشتوں سے پردے کا حکم دیا ان میں پھپھو کا بیٹا بھی شامل ہے۔ رشتہ داری آپ کی اپنی جگہ ہوگی، لیکن اللہ کے احکامات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور بات رہی تمیز کی، تو جو مرد ایک غیر محرم لڑکی کے کمرے میں بن بتائے گھس آئے، اسے کزن ہونے کا نہیں، اپنی تربیت اور غیرت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ درختہ کے اس 2 ٹوک اور دندان شکن جواب نے جیسا اس کے منہ پر تماچا مار دیا تھا، اور وہ غصے سے پیلا پڑ کر اسے گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ احمد کا چہرہ غصے اور بے عزتی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ درختہ کا دندان شکن جواب اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا سیدھا برآمدے میں آئی، اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے پڑی پلاسٹک کی کرسی کو زوردار لات ماری۔ کرسی دھڑام سے دور جا گری، جس پر اس کی ماں بری طرح چونک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے احمد؟ انہوں نے گھبرا کر اور غصے سے احمد کو دیکھا۔ بس امی، بہت ہو گئی آپ کی تمیز اور صبر کی پٹیاں۔ احمد دبی آواز میں لیکن شدید غصے سے پھنکارا، میں اب مزید 1 دن بھی 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کروں گا۔ جا کر بات کریں اپنی اس پوتی سوتی بھتیجی سے۔
ہوتی سوتی بھتیجی سے اتنی اکڑ اتنا غرور اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہمارے رحم و کرم پر پڑی ہے اور مجھے شریعت اور تربیت کے سبق بتا رہی ہے؟ کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ ماں نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ نواب زادی مجھے منہ پر سنا کر گئی ہیں کہ میں غیر محرم ہوں، مجھے تمیز نہیں ہے۔ احمد نے غصے میں اپنے بال نوچے اور ماں کے بالکل قریب جھکا۔ آپ کی وجہ سے اس کے اتنے پڑھنے کل آئے ہیں۔ اگر آپ نے کل اس سے نکاح کی بات نہیں کی نا امی، تو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر بیٹھی رہے گا اس کی آؤ بھگت میں اور بھول جائے گا وہ اسی لاکھ کا گھر، کاروباری اور اچھے دن کے خواب۔ ماں نے جیسے 80 لاکھ اور اس کے واپس جانے کی دھمکی سنی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ امر کا ضدی اور خود غرض مزاج اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے اور امر کو مزید روکنا ممکن نہیں۔ ان کی تیوری پر سوچ کے بل پڑ گئے، انہوں نے گہری سانس خارج کی اور بیٹے کو غصے اور بے بسی کی میلی جلی نظروں سے گھورا۔ ٹھیک ہے، لال پلی مت ہو۔ ماں نے دبی آواز میں اسے خاموش کرایا۔ میں کل موقع دے کر ہر حال میں اس سے بات کروں گی۔ اب تم جا کر اپنا منہ دھو اور اپنا دماغ ٹھنڈا کرو، کہیں تمہارے ابلاوا غصہ بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے۔ احمد نے ماں کے اقرار پر سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ اچالی، اپنے بکھرے بال درست کیے اور بغیر کچھ کہے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی ماں ماتھے پر ہاتھ رکھے درختہ کے کمرے کے بند دروازے کو تکنے لگی۔ اگلی دوپہر جب احمد کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، پھپھو نے موقع غنیمت جانا اور درختہ کو برآمدے میں اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے درختہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور لچھے دار باتیں شروع کی۔ درختہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس چھوٹے سے گھر میں تمہارے لیے پردے میں رہنا کس قدر مشکل ہو رہا ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور تم ہر وقت برقعے میں لپٹی رہتی ہو۔ احمد بھی اب یہی ہے اور تم بھی، یوں تو زندگی نہیں گزر سکتی نا۔ درختہ خاموشی سے ان کا چہرہ تکتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھپھو نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، اور ویسے بھی میں تمہیں اس ظالم دنیا میں یوں اکیلا اور بے سہارا بھی تو نہیں چھوڑ سکتی، میرے بھائی کی نشانی ہو تم۔ اس لیے میں نے تمام مسائل کا ایک بہترین حل سوچا ہے۔ کیوں نہ میں تمہارا نکاح احمد سے کر دوں؟ تم اس گھر کی بہو بن کر ہمیشہ کے لیے یہیں اپنے گھر میں رہو گی، پردے کا حرج بھی ختم ہو جائے گا اور تمہاری حفاظت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ درختہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑایا، اس کے چہرے کی رنگت لمحوں بھر میں بدل گئی۔ اس نے اپنی نظریں پھپھو پر جمائیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف اور دو ٹوک لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا پھپھو، لیکن میں احمد بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھپھو کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہو گئی اور ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ انہیں درختہ کے اتنے سخت اور فوراً انکار کی امید بالکل نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پھپھو کو اس کا یوں منہ پر انکار کرنا شدید برا لگا۔ ان کی تیوری پر ناگواری کے بل ابھر آئے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ درختہ کی آواز میں بلا کا استقلال تھا۔ بابا کے جانے کے بعد ابھی میرا دل و دماغ شادی یا نکاح کے متعلق سوچنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اور رہی بات اس گھر میں رہنے کی یا پردے کی دشواری کی، تو آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے یا زحمت اٹھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں یہاں رہنے سے پردے کا حرج ہو رہا ہے، تو میں آج ہی مدرسے کی انتظامیہ سے بات کر کے کسی بھی رہائشی مدرسے میں شفٹ ہو جاتی ہوں۔ وہاں میری رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور میں اپنے کام کے ساتھ سکون سے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ یہ کہتے ہی درختہ اٹھی، اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد درست کیا اور پھپھو کا جواب سنے بغیر سیدھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پھپھو برآمدے میں بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ درختہ کا یوں صاف انکار اور مدرسے جا کر رہنے کا فیصلہ ان کے منہ پر کسی زناٹے دار تھپڑ کی طرح لگا تھا۔ ان کے سارے منصوبے اور احمد کی شرطیں ایک ہی پل میں ہوا میں اڑتی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے اس با اعتماد رویے نے ان کے دل میں شدید تلخی اور غصہ بھر دیا تھا۔ احمد چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سیڑھیاں بجاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں وہی 80 لاکھ کی رقم اور اپنا نیا کاروبار گھوم رہا تھا۔ صحن پار کر کے وہ سیدھا برآمدے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ امی، اس نے پرجوش انداز میں ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بتائے پھر کیا بنا؟ بات کیا اپنے درختہ سے؟ راضی ہو گئی نا وہ؟ ماں کے مرجھائے اور تلخ چہرے کو دیکھ کر امر کی مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ امی آپ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا کہا اس نے؟ احمد نے بے صبری سے پوچھا۔ پھپھو نے طویل سانس خارج کی اور طنزیہ انداز میں بولی، کیا کہتی وہ؟ اس نواب زادی نے صاف انکار کر دیا، منہ پر کہہ کر گئی ہے کہ میں احمد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا؟ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی یہ جرأت، اس کی اوقات کیا ہے جو وہ مجھے انکار کرے؟ بات یہیں ختم نہیں ہوئی ہے امر۔
ماں نے جلے کٹے لہجے میں آ کے بتایا۔ جب میں نے پردے کا بہانہ بنایا تو آگے سے نخرہ دکھاتے ہوئے بولی کہ اگر پردے میں دشواری ہے تو وہ کسی رہائشی مدرسے میں شفٹ ہو جائے گی، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الٹا ہمیں ہی آنکھیں دکھا کر چلی گئی۔ تو ریختہ کا یہ انداز اور رد عمل سن کر احمد کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ غصے کی شدید لہر اس کے دماغ پر سوار ہو گئی۔ رہائشی مدرسے جائے گی، میرے منہ پر انکار کرے گی؟ ٹھہرو، ابھی اس کا غرور، سارا اور پردے کے ڈرامے خاک میں لاتا ہوں۔ احمد خوفناک تیور لیے سیدھا درختہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد رکو! پھپھو نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے احمد کا بازو پوری قوت سے جکڑ لیا۔ پاگل مت بنو، پیچھے ہٹو، چھوڑے مجھے امی۔ احمد نے بازو چھڑانے کی کوشش کی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج میں اسے بتاتا ہوں کہ اس گھر کا مالک کون ہے، ہمارے رحم و کرم پر پل رہی ہے اور ہمیں ہی اکڑ دکھا رہی ہے۔ میں ابھی اس سے زبردستی یہاں کرواتا ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا احمد؟ پھپھو نے اسے پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا اور اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ اگر ابھی بھی تم اس کے کمرے میں گئے اور تماشا کھڑا کیا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائے گی، اپنا سامان اٹھائے گی اور مدرسے چلی جائے گی۔ پھر کہاں سے لاؤ گے وہ 80 لاکھ؟ کہاں سے کرو گے اپنا کاروبار؟ بولو۔ ماں کے اس سخت رویہ اور جاندار سوال پر احمد کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی سانسیں دکھنے کی طرح چل رہی تھیں اور مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں۔ تھوڑا صبر سے کام لو، پھپھو نے دبی آواز میں غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھایا۔ معاملے کو زبردستی بگاڑو مت، ابھی وہ جذباتی ہو رہی، باپ کی موت کا اثر ہے۔ میں چند دن میں دوبارہ موقع دے کر اس سے بات کروں گی، اس پر دباؤ بڑھاؤں گی، تم بس اپنے اس غبار کو قابو میں رکھو۔ احمد نے گہری اور غسیلی سانس خارج کی۔ درختہ کے بند کمرے کو ایک خونخوار نظر سے دیکھا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا لیکن احمد کا دماغ غصے سے ابل رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ درختہ کا انکار اور اس کا غرور اس کی انا کو بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ جب اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور خاموش قدم اٹھاتا ہوا درختہ کے کمرے کے باہر جا پہنچا۔ اس نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ درختہ جو بیڈ پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی اچانک اس بے وقت دستک پر چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا چادر درست کرتی، احمد نے کنڈی گھما کر دروازہ زور سے کھولا اور زبردستی کمرے میں داخل ہو کر اندر سے بٹ بند کر دیے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی؟ درختہ نے فوراً اپنی چادر چہرے پر لپیٹی اور غصے سے اٹھی۔ باہر نکلے یہاں سے، بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ احمد اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے دھاڑا۔ تم نے میری ماں کو انکار کیوں کیا؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی احمد کو مسترد کرنے کی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں پناہ دیا ہم نے اور تم ہمیں ہی اپنی اوقات دکھا رہی ہو۔ پناہ دی ہے؟ میں اپنے باپ کے حق سے اپنے سگے رشتوں کے پاس آئی تھی۔ درختہ کی آواز غصے اور حقارت سے لرزی۔ اور رہی بات انکار کی تو سن لے احمد بھائی، شادی 2 انسانوں کی مرضی سے ہوتی ہے اور میں آپ جیسے بدتمیز، بے حس اور خود غرض انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی کبھی بھی نہیں بانٹ سکتی۔ اب بھی وقت ہے شرافت سے باہر نکل جائے۔ بے حس اور خود غرض؟ احمد کا چہرہ جنونی حد تک مسخ ہو گیا۔ اس کی انا پوری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ وہ خوفناک تیور لیے درختہ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ پھپھو آئیں ذرا۔ درختہ نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر پھپھو کو پکارا۔ احمد نے اس کی چیخ سن کر شیطانی قہقہہ لگایا اور اس کے بالکل قریب آ کر بولا، چیخو، جتنا چیخنا ہے چیخو، باہر جا کر کسی کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ تمہاری بہن ویسی ایک مرد کے ساتھ بھاگ چکی ہے، اب تم بھی رات کے اس پہر میرے ساتھ کمرے میں پکڑی جاؤ گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ رگوں میں خون تو ایک ہی ہے نا، جیسی بہن تھی ویسی ہی تم۔ تھپڑ سے پہلے کہ احمد اپنا جملہ پورا کرتا، درختہ کا دایاں ہاتھ فضا میں گھوما اور ایک زناٹے دھار تھپڑ احمد کی گال پر جا پڑا۔ تھپڑ کی گونج سے کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ احمد کی زبان وہیں جم گئی اور صدمے سے اپنا گال تھام کر رہ گیا۔ اسی وقت دروازہ جھٹکے سے کھلا اور پھپھو ہڑبڑا کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا منظر اور احمد کی گال پر پڑنے والا نشان دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ احمد! پھپھو نے آگے بڑھ کر احمد کا بازو پوری قوت سے جکڑا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ امی، اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ احمد غصے سے پاگل ہو کر درختہ کی طرف لپکنے لگا لیکن پھپھو نے زبردستی اسے کھینچ کر دور کیا۔ چپ چاپ باہر چلو۔ پھپھو نے احمد کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لا کر پٹکا اور دروازہ اندر سے بند کر کے اس پر بری طرح برس پڑی۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا احمد، پھپھو نے غصے سے لرزتے ہوئے اس کے سینے پر گھونسا مارا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ صبر کرو، رات کے وقت اس کے کمرے میں گھس کر تم نے سب بگاڑ دیا۔ اگر وہ صبح پولیس میں چلی گئی یا محلے میں شور مچا دیا تو تم کہیں کے نہیں رہے گے۔ 80 لاکھ کا گھر تو بھول ہی جاؤ، الٹا جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ احمد اپنا تباہا گال تھامے غصے اور بے بسی سے اپنی ماں کو گھورتا رہا جبکہ درختہ اپنے کمرے کی کنڈی چڑھا کر اندر خوف اور صدمے سے کانپتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔
رات کی تاریکی اور گہری ہو چکی تھی۔ پھپھو کے سو جانے کے بعد احمد کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ گال پر پڑنے والے تھپڑ کی جلن اور بے عزتی کی آگ اس کے وجود میں بھڑک رہی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور دورکتا کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے مضبوطی سے مقفل تھا۔ بدلے اور حوث کی جنونیت میں اندھا احمد صحن کی طرف سے گھوم کر کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کی جالی تھوڑی پرانی تھی، اس نے دباؤ ڈال کر اسے کھسکایا اور خاموشی سے کمرے کے اندر کود گیا۔ دورکتا جو جانماز پر بیٹھی اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کر رہی تھی، اچانک آہٹ پر پیچھے مڑی۔ احمد کو خوفناک تیور کے ساتھ سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ دورکتا کے منہ سے خوفزدہ چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ احمد نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا منہ اپنے ہاتھ میں بھیج لیا اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ آج میں تمہارا سارا غرور اور پاک بازی کا ڈرامہ ختم کر دوں گا۔ احمد وحشیانہ انداز میں پھنکارا اور اس پر جھپٹنے لگا تاکہ اس سے بدلہ لے کر اسے بے آبرو کر سکے۔ دورکتا نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے بھاری لوہے کے جگ پر پڑا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ بھاری جگ پوری قوت سے احمد کے سر پر دے مارا۔ آہ! احمد تڑپ کر پیچھے ہٹا، لیکن دورکتا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے در پہ در تین چار بار وہی لوہے کا جگ احمد کے سر اور ماتھے پر پوری طاقت سے صرف مارا۔ خون! احمد کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ درد اور خوف کی شدت سے وہ بری طرح چیخنے اور بلبلانے لگا۔ وہ سر تھام کے فرش پر گر گیا۔ دورکتا نے فوراً آگے بڑھ کر کمرے کی کنڈی کھولی۔ احمد کے چیخنے کی آواز سن کر پھپھو ہڑبڑا کر بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ کمرے میں ہر طرف خون دیکھ کر اور بیٹے کو تڑپتا پا کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد، میرے بچے! پھپھو دورکتا پر غصے اور وحشت سے چیخیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے ظالم عورت! میرے بیٹے کو مار ڈالا! دورکتا خاموش ہاتھ میں لوہے کا جگ تھامے خوف اور نفرت سے بھری نظروں سے احمد کو دیکھتی رہی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا اور احمد کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھپھو نے احمد کو سہارا دے کر اٹھایا اور زبردستی اسے گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کی طرف باہر بھاگی، جبکہ پیچھے دورکتا کمرے میں اکیلی لرزتے وجود کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ پھپھو کے ہسپتال نکلتے ہی گھر میں ہو کا عالم چھا گیا۔ دورکتا کے ہاتھ سے لوہے کا جگ چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا پورا وجود شدید خوف سے لرزنے لگا۔ وہ لوگ واپس آ کر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ احمد پاگل ہو چکا ہے اور پھپھو اب مجھے نہیں بخشیں گی۔ یہ سوچتے ہی دورکتا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے کا مرکزی دروازہ اندر سے مضبوطی سے مقفل کیا اور لکڑی کی بھاری اسٹاپ کنڈی چڑھا دی۔ پھر فوراً کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں سے احمد اندر کودا تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پردے اور جالی کو کھینچ کر کھڑکی کے پٹ بند کیا اور انہیں اندر سے زبردستی لاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کی لکڑی کا ایک بھاری الماری نما سائڈ ٹیبل میں گھسیٹ کر دروازے کے آگے لگا دیا تاکہ کوئی زبردستی بھی اندر نہ آ سکے۔ وہ بیڈ کی ایک نکڑ میں سہم کر بیٹھ گئی اور چادر اپنے گرد لپیٹ کر اللہ کے ذکر میں اپنے لرزتے لب ہلانے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد صحن میں قدموں کی چاہ پر گاڑی کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ پھپھو اور احمد ہسپتال سے واپس آ چکے تھے۔ احمد کے سر پر سفید رنگ کی بھاری پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر درد سے زیادہ زندگی اور بدلے کا وحشیانہ غبار تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی پھپھو سیدھی دورکتا کے کمرے کے دروازے پر جھپٹی۔ ٹک ٹک ٹک! دروازہ کھول دورکتا! پھپھو نے غصے اور وحشت سے پاگل ہو کر دروازے پر مکوں کی بارش کر دی۔ کھول یہ دروازہ! تو نے میرے بیٹے کا سر پھاڑ دیا! تیری اتنی جرأت! آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی! احمد بھی سر پر ہاتھ رکھے دروازے کے پاس آ کر وحشیانہ انداز میں چیخنے لگا۔ دروازہ کھول ڈرامے باز عورت! تو سمجھتی ہے اندر چھپ کر بچ جائے گی؟ آج میں تجھے جلا دوں گا! باہر نکل! دروازے پر پڑنے والی زوردار ضربوں اور ان کی خوفناک چیخوں سے دورکتا بیڈ پر مزید سکڑ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے اور آنکھیں میچ لیں۔ اس کی آنکھوں سے لڑیوں کے سیرت آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کا ایمان اور اپنے رب پر توکل قائم تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد کی فریاد کر رہی تھی۔ امی، لات مار کر توڑ دو یہ دروازہ! احمد غصے سے تڑپتے بولا۔ پاگل مت بنو احمد! پھپھو نے ہانپتے ہوئے اسے روکا۔ آس پاس کے لوگ جاگ جائیں گے۔ رات کے اس پہر محلہ جمع ہو گئے تو پولیس سیدھی ہمارے گھر آئے گی۔ احمد نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تو وہ کرہا کر رہ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل دروازہ پیٹنے، دھمکیاں دینے اور چیخنے کے بعد جب دروازہ اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور دروازہ بھی نہ ٹوٹا تو وہ دونوں تھک ہار گئے۔ باہر تو نکلے گی نا صبح؟ کہاں جائے گی؟ پھپھو نے دروازے پر آخری تپتی ہوئی سانس چھوڑی۔ چل احمد، دوسرے کمرے میں بیٹھ، صبح اس کا حساب کرتے ہیں۔
ان کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہو گئی اور دوسرے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ درختہ نے لمبی سی سکتی ہوئی سانس باہر نکالی اور بند دروازے کی طرف دیکھتی رہی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس گھر میں اس کی ایک بھی رات محفوظ نہیں تھی۔ احمد دوسرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھتی سر پر ہاتھ رکھ کر کرہا رہا تھا۔ درد کی شدید لہر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بدلے کی آگ اور جلن مزید تیز ہو چکی تھی۔ اس کی ماں پانی کا گلاس لے کر اندر آئی اور فکر مندی سے اس کی پٹی کو دیکھنے لگی، لیکن احمد نے غصے سے ان کا ہاتھ پیچھے جھڑک دیا۔ چھوڑیں امی، مجھے اس پٹی کی نہیں، اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ اور اس سر کے زخم کا حساب چاہیے۔ احمد کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ کل صبح، بس کل صبح ہی میں اس درختہ سے زبردستی نکاح کروں گا، اب میں سے کوئی اجازت یا منت ترلہ نہیں کرنے والا۔ پھپھو نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر دبی آواز میں بولی، احمد وہ اب سیدھی انگلی سے گھی نہیں، احمد وہ اب سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والی لڑکی نہیں ہے۔ تو نے دیکھ لیا نا کہ اس نے تیرا کیا حال کیا۔ اگر کل صبح ہم نے زبردستی کی اور اس نے محلے میں شور مچا دیا تو؟ کوئی شور نہیں مچے گا امی۔ احمد نے جلے کٹے لہجے میں مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا منصوبہ بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صبح ہوتی ہے اپنے جاننے والے اسی مولوی صاحب کو فون کر کے بلائیں گی جو خاموشی سے نکاح پڑھا دیتے، اور محلے سے 2 ایسے بندے لا لیں جو ہماری بات نہ ڈال سکے۔ ہم کہیں گے کہ درختہ کی بہن بھاگ گئی تھی، اس لیے اس کی عزت بچانے اور بدنامی سے روکنے کے لیے ہم فوری نکاح کر رہے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور ماں کے قریب ہو کر پھنکارا، ایک بار مولوی صاحب اور گواہ آ گئے تو اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ اگر ڈرامہ کرے گی وہ تو ہم سب کے سامنے یہی کہیں گے کہ رات کو یہ مجھے اپنے کمرے میں بلا کر تمیز بھول چکی تھی جس پر ہمارا جھگڑا ہوا۔ ہم اس کے کردار پر ایسا کیچڑ اچھالیں گے کہ وہ خوف اور شرم کے مارے خود ہی قبول کہنے پر مجبور ہو جائے گی، اور جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوں گے وہ گھر اور 80 لاکھ بھی ہمارے، اور اس کا غرور بھی ہمیشہ کے لیے ختم۔ پھپھو نے چند لمحے خاموشی سے احمد کا چہرہ دیکھا۔ بیٹے کے اس خوفناک اور چالاک منصوبے کو سن کر ان کے چہرے کی ناگواری آہستہ آہستہ شاطرانہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ درختہ کے کل والے انکار اور تھپڑ نے ان کی انا کو بھی زخمی کر دیا تھا، اور 80 لاکھ کا لالچ ان کے اندر حاوی ہو چکا تھا۔ کہتے تم بالکل ٹھیک رہے ہو احمد۔ پھپھو نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ اس لڑکی کا غرور اب حد سے بڑھ چکا ہے۔ اگر اب ہم نے زبردستی نکاح نہ کروایا تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور گھر بھی ہاتھ سے جائے گا۔ ٹھیک ہے، کل صبح ہی مولوی کو بلاؤں گی، اب تم آرام کرو، کل کا سورج اس درختہ کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ احمد نے اپنے تپتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا اور خبیث مسکراہٹ کے ساتھ چھت کو تکنے لگا، جبکہ اگلے کمرے میں اکیلی بیٹھی درختہ اپنے رب سے پناہ مانگ رہی تھی۔ فجر کی دلنشین اذان کی آواز میں گونج رہی تھی۔ جب درختہ نے اپنے رب کے حضور سلام پھیرا، رات بھر جاگنے کے بعد اس کا جسم تھکن سے نڈال تھا، لیکن اس کا ذہن بالکل روشن تھا۔ اس کے پاس سوچنے کا اب مزید وقت نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سورج نکلتے ہی احمد اور پھپھو کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اس نے اپنے چھوٹے سے ہینڈ بیگ میں اپنے اور اپنے والد کی کچھ ضروری کاغذات، شناختی کارڈ اور اپنے بچے کو جیب پیسے رکھے اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ کمرے پہ رکھے بھاری الماری نما سائڈ ٹیبل کو اس نے انتہائی احتیاط اور بغیر کسی آہٹ کے ایک طرف کھسکایا، پھر دروازے کی کنڈی بالکل آہستہ سے کھولی۔ پورا گھر میں گہرا سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ احمد اور پھپھو اپنے کمرے میں بے سدھ سو رہے تھے۔ درختہ نے اپنے برقعے کا نقاب اچھی طرح چہرے پر درست کیا، اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور ننگے پاؤں برآمدہ پار کر کے صحن میں آئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے اپنے سینے میں ہتھوڑے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے لوہے کے مرکزی دروازے کی کنڈی کو بہت سنبھل کر بغیر کوئی آواز پیدا کیے کھولا اور باہر قدم رکھ دیا۔ دروازہ ہلکے سے چڑچڑاہٹ کے ساتھ بند کرتے ہی اس نے اپنے جوتے پہنے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر گلی میں تیز قدموں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت تھا، گلیوں میں ہلکا ہلکا اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی منزل اپنی مدرسے کی معلمہ فاطمہ باجی کا گھر تھا۔ ان کا گھر پھپھو کے گھر سے بمشکل 10 منٹ کی پیدل دوری پر تھا۔ درختہ کا سانس پھول رہا تھا، قدم خوف کے مارے کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے بے اختیاری میں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ رکی نہیں۔ ہر چند قدم بعد اسے یوں لگتا جیسے احمد پیچھے سے اس کا تعاقب کر رہا ہو، جس سے اس کے قدم اور تیز ہو جاتے۔ بالآخر 10 منٹ کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد وہ فاطمہ باجی کے چھوٹے سے سفید دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی اور ایک گہری سسکتی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے پناہ کی منتظر دروازے کو تکنے لگی۔
دروازے پر دستک سن کر فاطمہ باجی نے حیرت سے کنڈی کھولی۔ فجر کا وقت تھا اور سامنے درختہ برقعے میں لپٹی بدحواس اور کانپتی بھی کھڑی تھی۔ درختہ بیٹا اس وقت؟ فاطمہ باجی نے پریشانی سے اسے دیکھا اور فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اندر بلایا۔ درختہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فاطمہ باجی کی گلی لگ کر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یا اللہ، کیا ہوا بیٹا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ باجی نے اسے سہارا دے کر صحن میں رکھی کرسی پر بٹھایا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پانی کا گلاس اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھاما۔ درختہ سسکیاں لیتے ہوئے، رات کا سارا خوفناک منظر، احمر کی ناپاک کوشش، سر پر لوہے کا جگ مارنا، پھپھو اور احمر کا زبردستی نکاح کا منصوبہ اور اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے بھاگنا، ایک ایک کر کے سب کچھ فاطمہ باجی کے سامنے رکھ دیا۔ درختہ کی بات سن کر فاطمہ باجی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور تشویش ابھر آئی۔ ظالم انسان، اتنی گھٹیا حرکت! فاطمہ باجی نے غصے اور دکھ سے گہری سانس لی، پھر درختہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہوش سنبھالو درختہ، ہمت کرو بیٹا، تم نے بالکل صحیح کیا جو وہاں سے نکل آئی، لیکن فاطمہ باجی نے فکر مندی سے گلی کی طرف دیکھا۔ تمہارا یہاں رہنا بھی بالکل محفوظ نہیں ہے۔ تمہاری پھپھو اچھی طرح جانتی ہے کہ تم میری کتنی قریب ہو اور مدد سے جاتی ہو۔ جیسے انہیں تمہارے بھاگنے کا پتہ چلے گا، احمر اور اس کی ماں سب سے پہلے سیدھے یہاں پہنچیں گے۔ یہ سنتے ہی درختہ کا دل ایک بار پھر سے خوف سے دہل گیا، اس کے آنسو دوبارہ تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے تڑپ کر فاطمہ باجی کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ نہیں باجی، خدا را مجھے ان کے حوالے مت ہونے دیجیے گا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے یا زبردستی میری زندگی برباد کر دیں گے۔ باجی میری مدد کریں، میں کہاں جاؤں؟ اس کی آواز التجا اور بے بسی سے گھٹ رہی تھی، المعروفی طور پر اس کی آنکھوں میں التجا تیر رہی تھی۔ فاطمہ باجی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ فاطمہ باجی تیزی سے اٹھی، اندر والے کمرے میں گئیں اور فوراً اپنا برقع اوڑھ کر چہرے پر نقاب کس لیا۔ باہر آ کر انہوں نے بیگ اٹھایا اور درختہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ چلو میرے ساتھ، جلدی کرو، فاطمہ باجی نے جلد بازی میں کہا۔ باجی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ درختہ نے روتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ سب بعد میں بتاؤں گی درختہ، فاطمہ باجی نے دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے سرگوشیانہ اور سخت لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ دن کا اجالا پھیل جائے یا کوئی محلے دار تمہیں یہاں دیکھ کر تمہاری پھپھو کو خبر کر دے، ہمیں اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چلو، ایک لمحہ بھی ضائع مت کرو۔ درختہ نے فوراً اپنا نقاب درست کیا اور فاطمہ باجی کے ساتھ خاموشی سے تیز قدم اٹھاتی ہوئی گلی کی تاریکی میں غائب ہو گئی تھی۔